اللہ احکم الحاکمین قرآن پاک میں سورہ جن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں میری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے اسے اپنا بنا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا ہے، اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا۔ فرمایا عمر میرا ہے، اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا۔ فرمایا عثمان میرا ہے، اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا۔ فرمایا علی میرا ہے، اللہ نے علی کی شان کو بڑھا دیا۔ تو جسے خود خدا فرما رہا ہو کہ یہ میرا ہے تو اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو مقامات میں سے یعنی بازار سب سے برے لگتے ہیں کیونکہ وہ شیطانوں کی آماجگاہ ہے۔ شیطان وہاں گردش کر رہے ہوتے ہیں اور نمازیوں کو ورگلا کے بازاروں کی طرف لے جاتے ہیں جہاں وہ کھیل تماشا اللہ اور دیگر دنیاوی معاملات میں مصروف رہتا ہے۔ اور مسجدیں یہ اللہ فرماتا ہے یہ میری ہیں، سب سے محبوب ترین جگہ جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے وہ مسجدیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن 7 اشخاص میں سے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جن کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کے ساتھ دل لگا کے رکھو۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر دیکھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا یہ اسی خاتون کی قبر نہیں ہے کہ جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ یہ اسی خاتون کی قبر ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفیں سیدھی کرو۔ صفیں سیدھی کروائی اور میرے آقا علیہ السلام نے اس قبر کے برابر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھایا۔ تو فرمانے لگے اللہ نے اس کی عظمت کو بلند کر دیا چونکہ اللہ کے گھر کا دھیان رکھا کرتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تمہیں جنت کی حوریں ملیں گی لیکن وہاں بھی تمہیں مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اور جنت کی حوروں کا مہر کیا ہے کہ یہ جو تم مسجد سے جھاڑو لگاتے ہو، یہ جو تنکے اٹھاتے ہو، تو یہ جو گرد و غبار ہے یہ تنکے ہیں، یہ اس جنتی حور کا حق مہر ہوگا جو تم ادا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد شریف میں تشریف فرما تھے، دیکھا ایک کونے میں بیٹھے دو شخص باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب وہ قریب آئے تو آپ نے جلال فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا تم مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ دنیا کی باتیں مسجد کے اندر کرنا ایسا ہے جیسے قبر میں اندھیرا لانا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے سے نیکیاں اس طرح جل جاتی ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کی باتیں مسجد کے اندر کرنا ایسا ہے جیسے چرواہا گھاس چر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہ کریں۔ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ تھا نا، اس کا بیوی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گیا تو اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر میری سلطنت کے دائرے سے باہر نکل جا، اگر نہ جائے گی تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب وہ بیچاری بڑی پریشان ہو گئی، ادھر ادھر بھاگتی ہے، روتی ہے، کرو کیا، اس کی سلطنت تو عالمگیر ہے، میں کدھر جاؤں اور اس محدود وقت کے اندر کیسے اس کے دائرے سے باہر نکل سکتی ہوں؟ تو کسی دانا شخص نے کہا پریشان نہ ہو، یہ ساتھ اللہ کا گھر مسجد ہے، وہاں چلی جا۔ جب وہ مسجد میں چلی گئی تو کسی نے شکایت کی حضرت صاحب آپ نے اپنی زوجہ کو کہا تھا کہ اتنے محدود وقت کے اندر میری سلطنت کے دائرے سے باہر چلی جاؤ، تو وہ تو نہیں کہ یہ محلے کی مسجد میں بیٹھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ لاؤ اسے اور امام کو بھی پکڑ کے لاؤ، انتظامیہ کو بھی لے کے آؤ۔ جب وہ سارے مسجد بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا امام صاحب میں نے حکم دیا تھا کہ میرے سلطنت کے دائرے سے باہر نکلے، آپ نے اسے مسجد میں بٹھا رکھا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے آپ پریشان نہ ہوں، وہ اس وقت آپ کی سلطنت کے دائرے سے باہر ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ تو یہ ساتھ محلے کی مسجد میں ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے وہ آپ محلے کی مسجد کے اندر ہیں لیکن بادشاہ سلامتی یاد رکھیے گا
آپ کی سلطنت عالمگیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن مسجد کی چار دیواری کے اندر کسی کی سلطنت نہیں۔ ایک ہی صاحب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نہ خطیب سمجھے میں مسجد کا خادم ہوں، امام سمجھے میں مسجد کا خادم ہوں، انتظامیہ سمجھے ہم مسجد کے خادم ہیں۔ خادم تو ویسے بھی خادم ہے۔ آپ دیکھیں حرمین الشریفین کے اندر جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی نسبت سے خود کو خادم الحرمین الشریفین لکھواتے ہیں، بادشاہ ہو کے خادم الحرمین الشریفین لکھواتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کے گھر کا خاص خیال رکھیں۔ ایک تو دنیا کی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ معتکف حضرات آج عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد شریف کے اندر معتکف ہوں گے، تو ان سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ اس بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو۔ اور ایک تو یہ کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جب بھی آئیں تو آپ مسجد میں دایاں پاؤں ہمیشہ مسجد کے اندر داخل کریں۔ دوسرا یہ جوتی جب بھی اتاریں تو باہر اچھی طرح جوتی کو جھاڑ کے مخصوص جو جگہ بنی ہوتی ہے جوتیوں کی وہاں پہ رکھ دی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب آئیں تو یہ یاد رکھیں جو پردہ جو لٹکانا ہے تو یہ اس کے اوپر کسی جاندار کی تصویر نہ بنی ہو۔ جو کتاب مطالعے کے لیے آپ ساتھ لا رہے ہیں، رسالہ ہے یہ جو بھی ہے، اس کے اوپر کسی جاندار کی تصویر نہ بنی ہو۔ موبائل ٹیون حد الامکان کوشش کریں کہ بند رہیں، اور اس میں تو ویسے بھی موبائل ٹیون نہیں ہونی چاہیے، لیکن اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر بالخصوص آپ وائبریشن لگا لیں۔ ویسے تو موبائل رکھنا نہیں چاہیے، اگر رکھتے ہیں بامرہ مجبوری کبھی کبھار کوئی ضروری امر پہ آپ نے بات کرنی ہو تو اس کی جو ہے نا آپ بند رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب آئیں آپ جو کھانا کھائیں کوئی ذرات مسجد کی چٹائی میں نہ گریں، بال وغیرہ اگر گرے پڑے نظر آئیں اسے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیں، اور بعد میں مخصوص جگہ پہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور صفائی جب بھی کریں اس کے تنکے وغیرہ جو بھی ہیں یہ کسی مخصوص جگہ پہ پاک جگہ پہ، تاکہ اس کی بھی بے ادبی بے حرمتی نہ ہو۔ تیز قدم سے مسجد کے اندر نہیں چلنا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے سینے کے اوپر کوئی دوڑ رہا ہو تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تیز قدم مسجد میں نہیں چلنا، بلند آواز سے اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنی، دنیا داری کی زیادہ تر باتیں نہیں کرنی۔ اسی طرح اپنے دوست احباب کو بھی یہ سمجھا کے رکھیں کہ وہ دوران اعتکاف زیادہ دیر آپ کے پاس نہ بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا داری کی باتیں کر کے آپ بجائے نیکیاں حاصل کرنے کے آپ اپنی نیکیاں ضائع کر کے جاتے رہیں، تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا درس پڑھا رہے تھے، تو آپ کی داڑھی میں ایک تنکا تھا، ایک شاگرد نے ہاتھ آگے کیا اور داڑھی سے تنکا نکال کے نیچے پھینک دیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فوراً اس تنکے کو اٹھا کے اپنی داڑھی میں ڈال دیا۔ تو شاگرد کہنے لگا حضرت صاحب تنکا یہ واپس داڑھی میں سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ تنکا پہلے جس جگہ تھا نا وہ اس داڑھی سے افضل ہے، یعنی یہ مسجد کا تنکا ہے، جھاڑو لگاتے ہوئے میری داڑھی میں آیا ہے، اسے داڑھی میں ہی رہنے دو، یعنی وہ فرماتے ہیں اس داڑھی سے افضل مسجد کی جگہ۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی، اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے، قرآن ساتھ لائیں، اور کوشش کریں کہ اگر یہاں پہ اگر قاری صاحب ٹائم دے سکتے ہیں تو ان سے ٹائم لے کے جس نے تلاوت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا ہوا تو وہ کوشش کر کے ایک آیت آدھی آیت ان سے لے لیں، اگر یہ اجازت دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس اعتکاف کے اندر زیادہ سے زیادہ دین کا کام ہو، کچھ حاصل ہو اور نیکیاں سمیٹ کے ہم جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق